چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ یوم القیامت تحت عرش اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور تین طرح کے لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالی کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو ارشاد فرمایا، من فرج عن مکروب امتی، یعنی جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، سبحان اللہ۔ فرمایا ومن احیا سنتی، اور جو میری سنت کو زندہ کرے، اور فرمایا ومن اکثر الصلاۃ علی، اور جو مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں فضول باتوں سے بچائے، اور درود و سلام پڑھنا اللہ کریم ہمارا وتیرہ، ہمارا وظیفہ، ہماری عادت اور ہماری پہچان بنائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بھی موجود ہیں کہ جو اپنی زبان کو ذکر و درود سے ہی تر رکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ان خوش نصیبوں میں ہم لوگوں کو بھی شامل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کی، قرآن مجید فرقان حمید کی آئیے تلاوت سنتے ہیں ترجمے کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ تم فرماؤ مجھے وحی ہوئی کہ کچھ جنوں نے میرا پڑھنا کان لگا کر سنا، تو بولے ہم نے ایک عجیب قرآن سنا، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، کہ بھلائی کی راہ بتاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے، ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ کریں گے، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، نہ اس نے عورت اختیار کی اور نہ بچہ، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، اور یہ کہ ہم میں کا بے وقوف اللہ پر بڑھ کر بات کہتا تھا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، اور یہ کہ ہمیں خیال تھا کہ ہرگز جن اور آدمی اللہ پر جھوٹ نہ باندھیں گے، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، اور یہ کہ آدمیوں میں کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کی پناہ لیتے تھے تو اس سے اور بھی ان کا تکبر بڑھا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، اور یہ کہ انہوں نے گمان کیا جیسا تمہیں گمان ہے کہ اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھوا تو اسے پایا کہ سخت پہرے
اور آگ کی چنگاریوں سے بھر دیا گیا ہے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا۔ اور یہ کہ ہم پہلے آسمان میں سننے کے لیے کچھ موقعوں پر بیٹھا کرتے تھے، پھر اب جو کوئی سنے وہ اپنی طاق میں آگ کا لوکا یعنی لپٹ پائے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ اور یہ کہ ہمیں نہیں معلوم کہ زمین والوں سے کوئی برائی کا ارادہ فرمایا گیا ہے یا ان کے رب نے کوئی بھلائی چاہی ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ۔ اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ دوسری طرح کے ہیں۔ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا۔ ہم کئی راہیں پھٹے ہوئے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا۔ اور یہ کہ ہم کو یقین ہوا کہ ہرگز زمین میں اللہ کے قابو سے نہ نکل سکیں گے اور نہ بھاگ کر اس کے قبضے سے باہر ہوں۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ۔ اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت سنی اس پر ایمان لائے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا۔ تو جو اپنے رب پر ایمان لائے اسے نہ کسی کمی کا خوف نہ زیادتی کا۔ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کلام پاک ماشاءاللہ آپ ترجمے کے ساتھ سماعت فرما چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ کہا گیا ہے کہ کامیابی کا راز صرف محنت کرنا نہیں ہے بلکہ عقل مندی کے ساتھ محنت کرنا یہ کامیابی کا راز ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہی راز انسان کو دوسروں سے ممتاز کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کام کے بعد آرام بھی ضروری ہے۔ پروگرام کا ہم نے عنوان رکھا ہے کام اور آرام، میں قربان جاؤں۔ آپ کو بھی غور کریں مدنی چینل کے ناظرین، ہماری زندگی سے اگر نیند مائنس ہو جائے یا آرام مائنس ہو جائے تو ذرا کنسیڈر کریں ہمارا حال کیا ہوگا۔ وہ بندہ جو ایک ساتھ 24 گھنٹے جاگ لے تو آپ کو اس کا چہرہ یہ آپ کو بتائے گا کہ یہ 24 گھنٹے سے جاگ رہا ہے۔ تو کام کے وقت میں کام اور آرام کے وقت میں آرام، یہ اگر زندگی کا معمول بن جائے تو ترقی سے انسان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہی آج کا عنوان ہے اور اسی کو لے کر ہم نے انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے، اور ابھی ہم آپ کو ایک کلام سنانے جا رہے ہیں، آئیے سنیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئی نسیم کوئے محمد، آئی نسیم کوئے محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئی نسیم کوئے محمد، آئی نسیم کوئے محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھچنے لگا دل سوئے محمد، کھچنے لگا دل سوئے محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ طوبیٰ کی جانب تکنے والوں، طوبیٰ کی جانب تکنے والوں، آنکھیں کھولو ہوش میں آؤ،
جوئے محمد دیکھو قدے دل جوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام اسی کا باب کرم ہے نام اسی کا باب کرم ہے دیکھ یہی محراب حرم ہے دیکھ یہی محراب حرم ہے دیکھ ہمیں اب روئے محمد دیکھ ہمیں اب روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کا رخ سوئے کعبہ ہم سب کا رخ سوئے کعبہ سوئے محمد روئے کعبہ سوئے محمد روئے کعبہ کعبے کا کعبہ کوئے محمد کعبے کا کعبہ کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھینی بھینی خوشبو لہکی بھینی بھینی خوشبو لہکی بے دم دل کی دنیا مہکی بے دم دل کی دنیا مہکی کھل گئے جب گے سوئے محمد کھل گئے جب گے سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم یا مرحبا ماشاء اللہ کیا پیارا کلام سنا ہے آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت شیخ القرآن بلغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک انداز تھا جب وہ لیتے تھے حضور کا نام تو صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یوں آپ فرمایا کرتے تھے اس کی دو برکتیں ہوتی تھیں عدنان بھائی ایک تو جو مجمع تھا وہ بھی دروشی پڑھتا تھا
اور آپ خود بھی جو ہے وہ دروشی پڑھتے تھے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی کروڑ کروڑ رحمتوں کا نزول ہو حضرت شیخ القرآن عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پرانوار پر. اور مدنی چینل کے ناظرین، عنوان کی طرف آئیں، کام اور آرام. تو ایک بڑا زبردست موضوع ہے، اور اس عنوان کو، کام اور آرام کو ساتھ لے کر آج ہم غالباً پہلی مرتبہ پروگرام کے اندر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جو مجھے یاد پڑ رہا ہے. تو بہرحال آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی شامل کریں گے. آپ یہ بتائیے کہ لوگ کام صحیح طریقے سے کیوں نہیں کرتے، اور آرام میں خلل ڈالنے والی چیزیں کون سی ہیں، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے یہ بھی بتائیں کہ بندے کے آرام میں کون کون سی چیزیں ہیں جو کیا کرتی ہیں، خلل ڈالتی ہیں. جس طرح کام میں رکاوٹ ہوتی ہے ویسے ہی آرام میں بھی رکاوٹ ہوتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس حوالے سے، کیا آپ کی رائے ہے، ویوز ہیں آپ کے، ضرور بتائیں. انشاءاللہ الکریم ممکنہ صورت میں ان کو بھی پروگرام کے اندر ہم شامل کریں گے. آج ہمارے مبلغین میں سے ماشاءاللہ حضرت قبلہ جناب سید ثاقب حسین شاہ صاحب کی آپ جو ہے وہ زیارت کر رہے ہیں. شاہ صاحب قبلہ زلفیں رکھتے ہیں شاہ صاحب یہ، لیکن ابھی چونکہ سفر مدینہ سے جو ہے وہ آئے ہیں، تو انشاءاللہ دوبارہ زلفوں کا شاہ صاحب ارادہ ہے، نیت ہے انشاءاللہ. کیا بات ہے آپ کی، سبحان اللہ. اور زلف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری جو ہے وہ سنت ہے. تو اور یہ بھی جس طرح سنت ہے اس کے مطابق ہی ہونی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زلفیں آدھے کان تک یا کان کی لو تک یا اتنی ہوا کرتی تھی کہ حضور کے شانوں کو جو ہے وہ چھو جایا کرتی تھیں. اس سے کندھوں سے نیچے بالوں کا ہونا، مرد کے بالوں کا ہونا یہ جائز نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس کی اجازت نہیں ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اتنے لمبے بال رکھ لینا تو اللہ کی پناہ ہے، اللہ ہمیں بچائے. بہت سارے گناہ زندگی میں ایڈ ہوتے ہیں، تو یہ بھی یہ حرام کے اندر جو ہے وہ ایک نظام جو ہے وہ چلا جاتا ہے. تو اپنے آپ کو جو ہے وہ گناہوں سے ہمیں بچانا ہے. شاہ صاحب قبلہ کے ساتھ آج سفر مدینہ کے بعد مجھے پہلے پروگرام میں شرکت کی سعادت مل رہی ہے. اللہ شاہ صاحب آپ کو برکتیں عطا فرمائے. شاہ صاحب کے ساتھ سفر کی بڑی یادیں ہیں، اور یوں بولیے کہ یادوں کا ایک خزانہ ہے. اور ماشاءاللہ الکریم وقتاً فوقتاً ہم اس پر بھی جو ہے وہ بات کرتے رہیں گے. کام اور آرام موضوع پر اگر آئیں شاہ صاحب، تو کیا خیال فرماتے ہیں آپ کہ بندے کو کتنا جو ہے وہ کام کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کام اور آرام، بندے کو کام اتنا ہی کرنا چاہیے سلمان بھائی کہ جتنی اس کی استطاعت ہے، کیپیسٹی ہے، جتنی اس کی کیپیسٹی ہے جس کی. حد سے بڑھ جائے گا تو نقصان، کمی کی طرف آئے گا تو یہ سستی کی طرف لے کر جائے گا. ٹھیک، معتدل ہو کر اعتدال کے ساتھ اپنے کام کو تقسیم کرے، اپنے وقت کو تقسیم کریں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہم امتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک عمل اپنی ذات کے حوالے سے کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں، کیا کرتے ہیں. اگر ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو دیکھیں اور حضور کی سیرت سے ہم لیں تو ہمارا دن بھر کے معاملات کرنا، کام کاج کرنا، آرام کرنا، پورا دن اللہ کے فضل سے دن اور رات یہ ہمارا آسانی کے ساتھ بسر ہو. صحت بھی اچھی رہے گی، ہمارے معاملات بھی اچھے ہوں گے، ہمارے کام بھی اچھے ہوں گے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد ماجد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے آپ نے دریافت فرمایا، پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں ہوتے تو نبی پاک علیہ السلام اپنا وقت کیسے بتاتے، کیسے گزارتے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام جاگتے گھر میں ہوتے تو حضور علیہ السلام نے اپنے اس گھر میں ہونے کو 3 اوقات میں 3 طرح تقسیم کیا ہوا تھا. ایک حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی عبادت کرتے. چونکہ ہم مسلمان ہیں، یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی گزاریں.
صرف کام 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 اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے عاری ہو کر ہم کچھ کام کریں، اس کام میں ہمارے لیے برکتیں نہیں ہوں گی، چونکہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جیسے ہم پر نماز فرض ہے، دیگر دینی کام کرنا جیسے ہم پر لازم ہے، تو ہمیں وہ سارے کرنے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے لیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دن بھر کے معاملات میں ایک حصہ ایسا فرماتے ہیں کہ جس میں خالص اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، اور پھر اللہ پاک کی عبادت کا عالم کیا ہوتا، اللہ اکبر۔ یہ ایک الگ ایک کیفیت ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہیں اللہ پاک کی عبادت میں اس قدر محو ہوتے ہیں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کون؟ آپ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں عائشہ ہوں، تو اس قدر محو حضور نے فرمایا کون عائشہ؟ جی اللہ اکبر، میں قربان جاؤں، سبحان اللہ۔ تو حضور صلی اللہ یہ ایک انداز ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی جب عبادت ہے تو فقط پھر اللہ ہی کی عبادت، پھر کوئی اور خیالات نہیں ہے۔ تو یہ حضور کی مبارک زندگی سے یہ درس، حضور کے اس عمل سے یہ درس ملتا ہے کہ اللہ کی عبادت ہو، اللہ ہی کی عبادت ہو، ایسے محو ہو کر کہ پھر اور دل میں خیالات اور ان چیزوں سے بندہ اپنے آپ کو نکالے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پھر ایک حصہ عبادت اور ایک حصہ پھر اپنے گھر والوں کے لیے وقف کرتے، گھر والوں کو اپنا ٹائم دیتے، چونکہ اہل جو ہیں، گھر والے ہیں، ازواج ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، بچے ہیں، ان کا بھی ہم پر حق ہے۔ تو اس طرح ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے لیں تو گھر والوں کو بھی وقت دینا یہ ہم پر ضروری ہے۔ پھر تیسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے وقت نکالتے، اپنی ذات کے لیے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے لیے وقت مختص فرمایا، اس میں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور عام لوگوں کے درمیان اس کو تقسیم فرما دیا کرتے۔ تو یوں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سارا جو دن تھا یوں تقسیم کیا ہوا تھا۔ تو اگر ہم اپنی زندگی میں اس چیز کو لے کر آتے ہیں کہ ہم اپنے دن بھر کے معاملات میں تقسیم کر لیں، ہم نے کس وقت آرام کرنا ہے، کس وقت کام کرنا ہے، کس وقت کچھ اور معاملات کرنے ہیں، تو سارے معاملات کے لیے ہمیں اپنے دن کو تقسیم کرنا ہوگا۔ حد سے جب بڑھ کر سلمان بھائی ہم کام کریں گے جسم تھک جائے گا۔ ایک وقت آتا ہے نا کہ بندہ تھک گیا، اب وہ جب تھکن ہے، جوش تو بہت تھا کہ میں یہ کام کر لوں، یہ کروں اور بہت جلدی میں اپنی اس منزل تک پہنچ جاؤں، اچھی بات ہے، لیکن بہت جلدی کے چکر میں اگر ہم آرام کی طرف نہیں آئیں گے، بہت زیادہ کام کو اوڑھ لیں گے تو ہم منزل تک شاید پہنچنے سے ہی رہ جائیں، وہ ہم سے منزل مزید دور ہو جائے۔ جیسے میں چاہتا ہوں کہ میں یہ کام کر لوں، لیکن اس سے پہلے ہی میں نے اتنا کچھ کر لیا، میں نے اپنے کھانے کو نہیں دیکھا، میں نے اپنے آرام کو نہیں دیکھا، میں نے اپنے دیگر معاملات کو نہیں دیکھا۔ جب میں نے کام کو اوڑا تو انسان ہے نا، ایک وقت آئے گا کہ جسم تھک جائے گا، اور تھکن یہ بیماری کی طرف لے کر جائے گا، بیمار ہو گئے، بخار ہو گیا، دیگر کوئی اور معاملات ہو گئے، تو ہم منزل کی طرف پہنچنے کے بجائے ہم راستے میں ہی رہ جائیں گے۔ تو کام بھی اتنا، جتنی بندے کے اندر طاقت ہے، ہمت ہے، اتنا ہی کام کیا جائے، اور تھوڑا تھوڑا کام کر کے، یعنی روزانہ۔ اور کہا نا کہ ایک موٹی سی کتاب ہو، جیسے بندہ دیکھتا ہے کہ میں اس کو پڑھوں گا کیسے، تو یہ شاید سستی کی طرف لے کر آ جائے گا۔ لیکن اگر یہ طے کر لے کہ میں اس کے ہر روز 10 صفحات پڑھوں گا، میں اس کے 12 صفحات پڑھوں گا، تو اسے مکمل کتاب پڑھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی، دل بھی لگا رہے گا۔ جیسے ہی کتاب کھولے گا، مجھے پتا ہے کہ میں نے صرف 10 صفحات پڑھنے ہیں، میں نے 12 صفحات پڑھنے ہیں، تو اس طرح وہ آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف پہنچ جائے گا، یہ کتاب مکمل کر لے گا۔ تو یوں ہی ہم جب کام کریں، اپنے کام کو بھی بہت زیادہ لے لینے کے بجائے کہ میں ایک دن میں ہی سارا کام کر لوں، ایک مہینے کا کام، ایسے نہیں ہوگا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے کریں گے تو ہماری صحت بھی اچھی رہے گی اور ہمارا کام بھی اچھا ہو جائے گا۔ یا مرحبا، بڑی پیاری بات کہی۔ جلد بازی نہیں ہونی چاہیے طبیعت کے اندر، اطمینان بھی ہونا چاہیے طبیعت کے اندر، ایک بات ہے۔ اور دوسری بات یہاں میں عرض کرنے نگران شدہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو زیادہ تیز بھاگتا ہے پھر اس کا سانس پھول جاتا ہے، اور پھر جب سانس پھول جاتا ہے تو پھر بندہ کیا ہوتا ہے، وہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو ایک کیپیسٹی کے اندر جو اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمائی ہے اس میں آگے بڑھتے رہیں۔ اور دوسری بات یہاں یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ بعض اوقات بندے کو ایکسٹرا آرڈنری کام بھی کرنا پڑتا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان میں ایک ڈائیورسٹی رکھی ہے کہ ایک سرٹن ایک سینیریو کے اندر، ایک محدود وقت کے اندر وہ جو ہے وہ جو اس کی کیپیسٹی سے ایکسٹرا ایفرٹ ہے وہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی، خالد بھائی، بندے کے اوپر ایک عطا ہے، مہربانی ہے۔ لیکن یہ ٹائم ٹو ٹائم کبھی ہو جائے
پھر تو چل جائے گا. لیکن بندہ اپنے ذمے اتنے کام لے لے کہ پھر وہ کسی کام کا نہ رہے, تو یہ پھر کیا ہوگا, ہر طرف سے وہ کیا ہوگا. چاہ تو یہ رہا تھا کہ میری ایفیشنسی بنے, میرا جو ہے وہ نام بنے, میرا جو ہے وہ ایک اچھا امیج جو ہے وہ بلڈ ہو, لیکن ہوگا کیا کہ ہر جگہ سے پھر کیا ہوگا, یہ مار کھائے گا. اچھا پھر مار کھانے کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا, 6 کام ذمہ لے لیے, تو پھر وہ 6 لوگ کیا کریں گے, اس کو یاد ہی کرتے رہیں گے. اب اس کی مثال ہم ذرا جو ہے وہ جو شاہ صاحب نے بات کی تھی اس سے ہٹ کر کے دوسری فیلڈ میں جاتے ہیں. جیسے ایک آپ مثال لے لیں, پلمبر کی مثال لے لیں. آپ پلمبر ہے, اس نے کیا کیا, شاہ صاحب کے گھر میں بھی جو ہے نا کوئی پرابلم ہے, اس کو بھی ریزالو کر رہا ہے. عدنان بھائی مکان بنا رہے ہیں, ان کا بھی جو ہے نا وہ سینیٹری کا ٹھیکہ اس نے لے لیا ہے. ساتھ میں خالد بھائی کورنگی یہ بھی رابطہ کر رہے ہیں. تو ایک ہی بندہ ہے, تینوں کا کام ایک ہی وقت میں پکڑ لیا ہے. ادھر شاہ صاحب کی 2-3 ٹوٹیاں کھول کے آ گیا ہے, ٹھیک ہے جی. عدنان بھائی کا جو تھا وہ سامان منگوا لیا ہے, اور خالد بھائی کو فون پہ بولا ہے کہ جی بس میں آ رہا ہوں, ٹھیک ہے. یہ میں نے ایک یہ جو طبقہ ہے یہ یوں ہی کرتا ہے. اچھا سب نہیں کرتے, جو کرتے ہیں وہی ہیں. اللہ اکبر, مجھے وہ وقت بھولتا نہیں ہے. ایک بلڈنگ میں جو ہے وہ ہم رہتے تھے, تو میں جب سیڑھی کے نیچے اترا تو میں نے دیکھا کہ موٹر اس کی کھلی ہوئی ہے اور نٹ وٹ ان کے جو ہے نا وہ رکھے ہوئے ہیں, اور بندہ جو ہے وہ غائب ہے. اچھا وہ جو بیچارہ ادھر بچہ تھا, ایک بلڈنگ ہے اس کو کھڑا کیا ہوا تھا وہاں پہ, تو میں نے پوچھا, میں نے کہا اللہ خیر کرے کیا ہوا. انہوں نے کہا اصل میں یہ موٹر جو ہے وہ خراب تھی ہماری, تو وہ پلمبر جو ہے وہ آیا تھا اور وہ کھول کے موٹر چلا گیا. وہ کہہ کے گیا ہے کہ بس میں کیا ہوں, میں آ رہا ہوں. تو یہ بھی بعض اوقات ہوتی ہے. اچھا ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو بولیں گے کہ جی پہلے آپ ان سے رابطہ کریں, جیسے مرضی بات کریں آپ, کہ میں آپ کو پیسے زیادہ دے دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کروں. وہ کہتے ہیں جی کام ہم نے شروع کیا ہے, اس کام میں اتنے دن لگیں گے, اتنے دنوں کے بعد ہم آپ کا کام کر سکتے. ارے یار فلان ٹائم میں آ جاؤ, اس ٹائم میں آ جاؤ, یہ کر دو. تو وہ پھر بتاتے ہیں جی ہم اتنے بجے آتے ہیں, اتنے بجے تک کام کرتے ہیں, دیانتداری سے کام کرتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا وہ لیبر کو لے کے کہیں اور چلے جائیں. تو یہ ہمارے اس میں بس میں نہیں ہے, ظاہر سی بات ہے, یہ بہت مشکل ہو جائے گا. اس طرح کے لوگ بھی ہیں. اچھا ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا, ان پہ وقتی طور پر تو بندے کو بعض اوقات ہو سکتا ہے لگے یار یہ تو بات ہی نہیں سن رہا, لیکن یہی بندہ جسے وقتی طور پر لگ رہا ہے یار یہ تو بات ہی نہیں سن رہا, یہ نخرے دکھا رہا ہے, اس کے پاس بہت کام ہے, یہی بندہ بعد میں اس کی تعریف کر رہا ہوگا. جیسے میں اس کو مقام مدح میں ابھی بیان کر رہا ہوں کہ یار بندہ کیا ہے, ایماندار ہے, یہ کام جب شروع کرے گا تو پھر کیا کرے گا, اس کو پورا کرے گا. تو یہ بھی خالد بھائی بندے کو ہونا چاہیے کہ زیادہ جگہوں پر جو ہے وہ اپنے آپ کو انگیج جو ہے وہ کرنے کی بجائے جو ہے وہ بالخصوص جو مزدور طبقہ ہے یہ ہے, اور اسی طرح سے جو اسٹوڈنٹ طبقہ ہے یہ بھی مطلب مختلف طرح کے, یہ کورس بھی کر رہا ہے, وہ بھی کر رہا ہے, یہ بھی کر رہا ہے, وہ بھی کر رہا ہے, یعنی 4 کورس جو ہے وہ کیا کر لیے, شروع کر لیے. اب ہوا کیا, اور جو اصل جو چیز تھی وہ کیا ہو گئی, وہ رہ گئی. تو کیا کہیں گے آپ, یعنی ویلیو ایڈیشن کے لیے جو کام کرنے جا رہے تھے وہ بھی نہ ہوا, اور جو اصل کام تھا اس سے بھی رہ گئے. کیا کہیں گے اس طرح کے اسکیجول اور جدول, اس طرح کا شیڈیول بنانے کے بارے میں؟ سلمان بھائی, کبھی تو ہم اپنے کام خود پلاننگ سے کرتے ہیں اور کبھی کسی کی سپرویژن میں کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کام خود لے رہے ہوتے ہیں اور کبھی کام دینے والے کوئی اور ہوتے ہیں, اور ہم صرف ایک ٹیم ممبر یا ماتحت کے طور پر اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح آپ نے ملازمت پیشہ یا مزدور طبقے کی ایک مثال دی, ٹھیکیدار نے بہت سارے کام لے لیے تو اس نے کروانے کس سے ہیں؟ عام طور پر ٹھیکیدار پریکٹیکلی کام میں انوالو نہیں ہوتا, اس نے لیبر رکھی ہوتی ہے اور لیبر کو انوالو کرنا ہوتا ہے. تو وہ کام لیتے وقت تو صرف انکم کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اور کروانا کس سے ہے اس کی طرف جائیں تو وہ نیچے لیبر ہے. اب لیبر سے اگر وہ کام کرواتا ہے تو ظاہر ہے ان کی ایک کیپیسٹی ہے. اسی طرح اسٹوڈنٹس کی آپ نے ایک مثال دی, تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کے لیے موٹیویشن دینے والے بہت سارے افراد ہوتے ہیں. وہ آج کسی کے ساتھ بیٹھا ہے, آج یوں سمجھیں کہ اپنی اسٹڈی کے لیے ایک گروپ میں ہے, تو اس گروپ کی سرگرمیاں کچھ اور ہیں, ان کا فوکس کچھ اور ہے. کل اس کا گروپ چینج ہوا تو اس کو دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بٹھایا گیا, تو انہوں نے کہا کہ یہ کورس نہیں, یہ کر لیا جائے, یہ زیادہ بینیفیشل ہے اور اس کے زیادہ فوائد ہیں, جلدی جلدی ملیں گے. پہلے ان سے متاثر ہو کر ایک کورس شروع کر دیا, پھر ان سے متاثر ہو کر دوسرا بھی شروع کر دیا. تو اس طور پر جو موٹیویشن بہت زیادہ آ رہی ہو یا
آپ ماتحت کے طور پر ہیں اور آپ کو کام بہت زیادہ مل رہا ہو، آپ نے اپنا بھی ایک طرز عمل بنانا ہوتا ہے، خود بھی اپنے آپ کو کہیں فوکس کرنا ہوتا ہے اور خود بھی کسی کو کسی کام کا منع کرنا ہوتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا. ہم جب تک اپنی کیپیسٹی کو خود نہیں غور کریں گے تب تک جو ہے مشکلات میں ہی لگے رہیں گے. ہم کہتے ہیں کہ سب راضی رہے اور میں سبھی کر جاؤں. بعض افراد کا یہ ذہن ہوتا ہے میں ہر فن مولا بن جاؤں، مجھے یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، یہ بھی میرے لیے یہ بات ہو جائے کہ یہ بندہ کسی کام کو منع نہیں کرتا. چاہت تو بڑی اچھی ہے اور اس پر ایسا ہی واہ ہونا چاہیے جیسا چشتی صاحب نے ارشاد فرمایا ہے. لیکن حقیقت حال میں عام طور پر بندہ دیکھا جاتا ہے کہ پھنس جاتا ہے اس میں، کیونکہ سب کو راضی آپ ویسے بھی نہیں رکھ سکتے. یعنی صرف رویوں کی بات ہونا تو رویوں سے بھی سبھی کو راضی رکھا جائے یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. لیکن جب آپ یوں اجارے کے طور پر یا کانٹریکٹ بیسڈ ہونے کے بعد پھر کسی کے ساتھ الائنس بناتے ہیں اور پھر یہ چاہیں کہ ایک وقت میں کئی لوگوں کے ساتھ آپ کام کر لیں اور سب کے سب کا کام آن ٹائم آپ مکمل بھی کر دیں، ایسا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ نہ کام کی طرف دھیان جا پا رہا ہوتا ہے نہ آرام کی طرف. جب سونے لیٹتے ہیں تو پھر کام یاد آتا ہے اور کام پر پہنچتے ہیں نیند آتی تو نیند آ رہی ہوتی ہے. اللہ. اس میں بہت ساری چیزیں سلمان بھائی میٹر کرتی ہیں جن کو ہمیں دیکھنا ہوگا. ایک تو یہ کہ اپنے کام کا نا ایک ٹائم بنا ہے کہ اس ٹائم میں نے کام کرنا ہے. لیبر طبقہ ہوتا یہ ہے کہ ایک وقت میں تو کسی کے لیے ماتحت ہیں، آپ کا جو ٹھیکیدار ہے وہ آپ کو کام لے کر دے رہا ہے، آپ اس کے ساتھ ہیں اور آپ کا پورا کانٹریکٹ ہے کہ آپ نے اتنے گھنٹے اس کے ساتھ رہنا ہے. اس کے بعد پھر پریشانی ہے، گھر نہیں چل رہا اور 10 قسم کی اور ضرورتیں ہیں جن کو پورا کرنا ہے اور اس تنخواہ میں اس کے ساتھ گزارا نہیں ہو رہا. اب بندہ کیا کرتا ہے؟ اب بندہ یہ کرتا ہے کہ یار میرے اپنے بھی تو تعلقات ہیں، میں نے فلاں کے ساتھ اتنی جگہ پر کام کیا ہے تو میرا کام اچھا ہے تو 10 لوگ مجھے جانتے بھی تو ہیں، کیوں نہ میں اپنی اس پہچان کا فائدہ اٹھاؤں. یہ سوچ کر بندہ آگے ضرور بڑھتا ہے لیکن پھر وہ صورتحال سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جو ابھی آپ نے بیان فرمائی تھی کہ یہاں پر بھی کام مل لیا. اب اس کو مینیج تو کریں، کسی کو ٹائم تو دیں کہ میں آج کام لے لیں، اس کو ٹائم بتا دیں کہ آپ کا کام میں نے آج لے تو لیا ہے لیکن آج یہ شروع نہیں کیا جائے گا، اس کے شروع کرنے کی تاریخ جو ہے یہ فلاں تاریخ ہے، جب تک میرا پہلے کا کام مکمل ہو جائے گا. جب بندہ بہت سارے کام لے لیتا ہے پھر صبح ٹھیکیدار کے ساتھ بزی ہے اور شام کو کسی رشتہ دار نے کہا ہوا تھا کہ یار آپ اچھے کام کرتے ہو، اسی فیلڈ کے ہو تو ہمارے گھر آ جانا، اس سے بھی کام لے لیا. پھر محلے دار الگ ہیں، ان سے بھی چھوٹا موٹا کام لے لیا اور پھر بعد میں سبھی کال کر رہے ہوتے ہیں. سبب میں نے اس طرح کے لوگوں کو فیڈ اپ ہو کر تھک کر بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے. پھر کیا ہوتا ہے 10 جگہ پر کام شروع کر دیا، صحیح. اس کے بعد پہلے آپ کو ایک ہی بندہ کال کرتا نا، جب آپ ایک کام کر رہے تھے تو آپ نے صرف ٹھیکیدار کا فون اٹھانا تھا. اب جتنوں کے آپ نے کام لے لیے ہیں وہ سب آپ کو کال کریں گے. سب کو انٹرٹین کرنا اور ان کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو فلفل کرنا یہ آپ ہی کی ذمہ داری بنے گی. اب یار اس کا بھی فون آ گیا، ابھی میں یہ کام کر رہا ہوں اس کا بھی فون آ گیا. بعض لوگ کام کے لیے آتے ہیں تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ مشینری کو کھولنے کے بعد ان کا کام اس کو بنانا نہیں ہوتا، ان کا کام فون سن کر لوگوں کو انٹرٹین کرنا ہوتا ہے. ایک کے بعد ایک. اب اس کو آتے جا رہے ہیں، جو کام کروا رہا ہے وہ بولا بھائی یار یہ کر دو، پھر جا کے فون سنتے رہو، جو کرنا ہے کرو، جس کا کام نپٹانا ہے نپٹا لو. لیکن وہ سب کو ایسے آسرے دے رہا ہوتا ہے، ہاں بس 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں. مثال لیجئے میں آپ کے ہاں کام کر رہا ہوں اور میرے پاس فون آیا اور جس کا فون آیا میں اس کو یہ کہہ رہا ہوں میں 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں. آپ کے دل میں بھی ہوگا چلو یار کام ختم ہونے والا ہے 10 منٹ میں ہو جائے گا. لیکن وہ 10 منٹ کوئی 6 سے ملٹیپلائی آرام سے ہو جاتے ہیں، آرام سے چل رہے ہیں اس کا گھنٹہ لگ جاتا ہے. اس کے لیے ہونا یہ چاہیے کہ اپنی کیپیسٹی دیکھ لے، اپنے کام کا سلمان بھائی اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا ٹائم لگے گا، میں کتنی دیر میں کر لوں گا، یا کوئی پرابلم آ گئی ان کیس تو چلیں ٹائم بڑھ گیا اور وقت زیادہ لگ گیا، یہ ایک الگ کیس ہے. لیکن بندہ کم از کم اپنے آپ کو تو اس نہج پر لائے کہ میں نے کرنا کیا ہے. جب سارے لوگوں کے ساتھ انگیج ہو جائیں گے اس کے بعد کیا ہوگا، یار اب ہر کوئی مجھے کال کر رہا ہے. ان دی اینڈ آپ فون بند کر دیں گے، جس کا کام کر رہے ہیں اس کا کام کریں گے اور اس کے بعد گھر چلے جائیں گے اور آپ کا امیج بھی خراب ہو جائے گا. امیج خراب ہوا سلمان بھائی، گھر چلے گئے تو کیا ہوگا، جب فون نہیں اٹھ رہا تو بندہ گھر آئے گا، صحیح، آپ بھی پریشان
گھر والے بھی پریشان, محلے دار بھی پریشان, یار ان کے دروازہ بجتا رہتا ہے اور بجانے والے بھی بڑے عجیب انداز سے آتے ہیں. صحیح. مختلف چیزوں میں آپ کے جو امیج ہے وہ اتنا زیادہ خراب ہوگا, نہ آپ ایک کامیاب والد بنے کہ بچے یہی دیکھتے ہوئے بڑے ہو رہے ہیں کہ جو آتا ہے ابو جی سے شکایت ہی کر رہا ہوتا ہے, نہ گھر والوں کی عزت ہوگی, وہ بھی یہی کہ گھر والوں کے پاس آپ کی عزت ہوگی کہ آپ نے تو ہر ایک کا کام ہی اٹکایا ہوا ہے. ماں باپ ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں یار جا کے کام کر کے آؤ پہلے. اسی طرح دیگر متعلقین, آپ یہ دیکھیے کہ ایک غلطی کی وجہ سے, جس کو ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ کوئی میٹر نہیں کرتی, بندہ کام مل رہا ہے تو پکڑتا چلا جائے, کتنی جگہ پر اس کی عزت خراب ہو رہی ہے. اور ان دی اینڈ جب یہ فون بند کر لے گا, لوگوں سے رابطہ ختم کر لے گا, تو پھر بہت مشکلات میں آ جاتا ہے. پھر تیرے میرے سے مانگ کر گزارا کرنے کی طرف جاتا ہے, اور خود حالانکہ ہنر مند ہے جی, لیکن اس کے باوجود اس کا ہنر اس کو اس لیے کام نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ جن کا کام اس نے لیا تھا وہ پراپر کر کے نہیں دیا تھا. ایسی بات. ہونا یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو مینج کریں, پھر آرام کی سلاٹ اپنی زندگی میں لازمی رکھیں. ایسے ہی ہر وقت میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں اور ہر وقت ہر کام کر لوں گا, اگر یہ سوچا ہوا ہے جی, تو یہ سوچ آپ کو تھکا دے گی. صحیح. جب یہ سوچ تھکائے گی نا سلمان بھائی, پھر کسی کام کا نہیں چھوڑے گی, ایسا ہی. پھر کسی وقت آپ کوئی کام نہیں کر سکیں گے, جی, پھر صرف مستقل آرام کی طرف جانا ہوگا. آپ دیکھیے رب العالمین نے جو تقسیم ارشاد فرمائی اور جس کو آپ نے بھی چند آیات کے تناظر میں بیان فرمایا, رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سبحان اللہ, وَمِن رَحْمَتِهِ, واہ, یہ اللہ کی رحمت ہے. سبحان اللہ. اللہ کی رحمت سے اس بات کو رب العالمین نے شروع فرمایا اور ارشاد فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. سبحان اللہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے ہیں. رات اور دن بنائے ہیں, پھر ان میں کرنا کیا ہے, فرمایا لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ, تاکہ تم اس میں سکون بھی کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو تلاش بھی کرو. سبحان اللہ. اس کی جو ترتیب ہے, وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ, لیل کا لفظ یعنی رات کا لفظ پہلے آیا ہے اور آگے جو وَالنَّهَارَ اور دن کا لفظ بعد میں آیا ہے. پھر ارشاد فرمایا لِتَسْكُنُوا فِيهِ, تاکہ تم اس میں سکون کرو. مفسرین نے فرمایا کہ لِتَسْكُنُوا فِيهِ کا تعلق وہ رات کے ساتھ ہے. صحیح. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو یعنی رزق کو ڈھونڈو, کسب کرو. فرمایا اس کا تعلق یہ دن کے ساتھ ہے. فرمایا جب اس کام کو کہتے ہیں لف و نشر مرتب. جی, لف و نشر کیا کہتے ہیں, یہ ترتیب جو آیت مبارکہ میں جو آئی ہے اسے کہتے ہیں لف و نشر مرتب. یہ اب جس نے لف و نشر مرتب پڑھا ہوا ہے اور جس نے لف و نشر غیر مرتب پڑھا ہوا ہے وہ اس کا ذوق جو ہے وہ محسوس کرے گا. یہ علم بلاغت کی کیا ہے, ایک یوں بولیے کہ ایک اصطلاح ہے. علم بلاغت میں 3 طرح کے علوم ہیں, علم معانی ہے, علم بیان ہے اور علم بدیع ہے. تو یہ جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو پڑھنے کو ملتی ہیں. جی خالد بھائی کنٹینیو کریں. فرمایا گیا کہ رات ہے اور دن ہے, آرام بھی کرنا ہے اور کام بھی کرنا ہے. پھر ارشاد فرمایا جب یہ تقسیم ہوگی لعلکم تشکرون, پھر بندہ جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بنے گا. جب کام کے وقت میں اس نے کام کیا ہوگا اور آرام کے وقت میں آرام کیا ہوگا. سلمان بھائی جو اس پیٹرن پر اپنی زندگی کو الائن کرتے ہیں نا, نتیجہ کیا ہوتا ہے, عبادت کرتے ہوئے بھی ذوق آ رہا ہوتا ہے. اور جب بندہ اپنے آپ کو کاموں کے بوجھ تلے یا سستی کے بوجھ تلے دبا لیتا ہے, دونوں ہی صورتوں میں پھر اس کو عبادت کے تعلق سے بھی سستی ہو رہی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے بھی ذوق نہیں آ رہا ہوتا, مزہ نہیں آ رہا ہوتا. تو رب العالمین نے اس بات کو آرام اور کام کو بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا یہ الائنمنٹ اور یہ انداز اس لیے ہے کہ رات کو تم نے آرام کرنا ہے, دن کو کام کرنا ہے. جب اس طریقے کار کے مطابق اپنے چیزوں کو مینج رکھے گا بندہ, لعلکم تشکرون ارشاد فرمایا تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. تو پھر مفسرین فرماتے ہیں جب اچھے انداز سے کام مینج کرنے والا ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں بھی شامل ہو جائے گا. دیکھا یہ جاتا ہے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور کام پر کام پر, جو جس کو کام لگا ہوا ہے اس کو آرام نہیں مل رہا, اور جس کو آرام لگا ہوا ہے وہ کام نہیں مل رہا. جب چیزوں کو خود بگاڑا ہوا ہے تو اب کام والا آرام کی تلاش میں, آرام والا کام کی تلاش میں ہے, لیکن دونوں سیٹسفائی نہیں ہو پا رہے.
اور جو دونوں کو مینج کر کے چل رہا ہے، کام بھی کر رہا ہے، آرام بھی کر رہا ہے، پھر اس کی زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بھی بن رہا ہے۔ مرحبا۔ دین اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، اور اسلام ہمیں ہر معاملے میں جو احکامات ہیں اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر دین، شریعت، اسلام، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات ہمیں فطرت سے قریب نظر آتی ہیں۔ دیکھیں، آرام اور کام یہ دونوں چیزیں فطرت کے اندر شامل ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں صرف کام 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 کرتا رہوں اور آرام جو ہے نا وہ اس کو میں چھوڑ دوں۔ کچھ عرصے تک تو وہ کرے گا، وہ کوئی بھی کام ہو، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو عبادت کا اس طرح پابند بنا لے، بس عبادت کروں گا، آرام نہیں کروں گا، تو اسلام، دین اور شریعت اس سے بھی منع کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم، آپ دیکھیے، جب عبادت جو جس کے لیے بندے کو پیدا کیا گیا ہے، جس کی اہمیت بیان کی گئی ہے، اس کے اندر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بندے کو حد سے بڑھنے، غلو کرنے، یا صرف جو ہے نا وہ اپنے آرام، چین، سکون اس کو چھوڑ کر یوں کہہ لیں کہ صرف ایک ہی طرف کا ہو جانا، جب عبادت کے معاملے میں شریعت ہمیں اس سے منع کرتی ہے، تو باقی جو دنیاوی کام کاج ہیں اس کے اندر یہ جو ایک ترتیب فطری ہے، اس کا لحاظ رکھنے کا کتنا جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں اس کا عنصر موجود ہے۔ صحابہ کرام علیہ مردوان میں سے 3 افراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر آئے اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس طرح جو ہے وہ اپنے معاملات کو کیا کرتے ہیں، گھر کی عبادت کا انداز کیسا ہے۔ تو جب معلومات کی تو اب انہوں نے، ان میں سے ایک جو تھے، انہوں نے کہا کہ جی میں تو آج کے بعد ساری رات عبادت کیا کروں گا، اب آرام نہیں ہوگا۔ اور دوسرے جو تھے انہوں نے کہا کہ آج کے بعد ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ اور تیسرے جو تھے انہوں نے کہا کہ جی میں اب ہرگز کسی قسم کا کوئی نکاح اور اس طرح کا معاملہ نہیں کروں گا، شادی سے دور رہوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ کیا کیا؟ فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، خشیت، اللہ کریم کی معرفت جو مجھے حاصل ہے وہ کسی کو حاصل نہیں۔ ارشاد فرمایا میں رات میں آرام بھی کرتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں۔ تم نے کیسے کہا کہ میں ساری رات عبادت کیا کروں گا، آئندہ آرام ہی نہیں کروں گا؟ فرمایا میرا انداز تو یہ ہے کہ میں رات میں عبادت بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں۔ دیکھیں، وہ یہ دین ہے لیکن دین فطرت ہے۔ جو چیز انسان کی ضرورت، حاجت اور فطرت کے اندر شامل ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کو فالو کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ جانتے تھے یہ کچھ عرصے تک تو ہو سکے گا لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پسندیدہ عمل وہ ہے جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشگی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ہو۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ فرمایا حالانکہ میں تو نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں۔ تو ارشاد فرمایا کہ تمہیں بھی یہی کرنا چاہیے۔ پھر ایک طرح سے میں جی آئندہ ہمیشہ روزے رکھوں گا، بعد میں یہ پتہ چلے کہ یعنی سارے سال کے رکھنا شروع کیے، شعبان المعظم تک پہنچا تو اب جی رمضان شریف کے روزے رکھنے کی ہمت نہ رہی جو فرض تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا انداز اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ تیسرے شخص سے، جو تیسرے صحابی تھے، ان سے ارشاد فرمایا دیکھو میں نے نکاح بھی کیا ہے، ازواج بھی ہیں میری، گھر والوں کو بھی ٹائم دیتا ہوں۔ تو یہ جو ایک فطری انداز تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا کہ بھئی یہ آرام بھی ہے، سکون بھی ہے، اطمینان بھی ہے، نفل بھی ہے، اور پھر اس کو ترک کرنا بھی ہے، فرض بھی ہے۔ یعنی ہر اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کمال درجے کی رہنمائی فرمائی اور ہمیں بتایا کہ آپ عبادات کے اندر بھی، اور بعض وہ صحابہ کرام علیہ مردوان نبی پاک علیہ السلام نے ان سے فرمایا تجھ پر تیرے جسم کا بھی حق ہے۔ یہ نہیں کہ اب آدمی جو ہے محنت مزدوری، مثال کے طور پر یہ عبادت کے معاملے میں فرما رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام کہ تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، ہمیشہ روزہ رکھے کمزور ہو جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، ایک سفر کے اندر ہے، تو کچھ لوگوں نے نا سایہ کیا اس کے، اور جیسے وہ ہوتا نا بعض اوقات ایک گہما گہمی سی ہو جاتی ہے، کیا ہو گیا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک آدمی ہے، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے مسافر ہے، مسافر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ دیکھیے، سفر میں روزہ رکھنے کی ترغیب بھی ہے، رخصت بھی ہے۔ یعنی جو شرعی سفر پر جا رہا ہے، چھوڑنا چاہتا ٹھیک ہے جی، بعد میں رکھ لے گا، جو اس کے احکامات ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ، اور ایک یہ انداز ہے
رکھ لیا روزہ، اب کیا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی بندہ روزہ رکھا ہوا ہے اس نے، لیکن ابھی یہ یہاں زمین پہ گرا پڑا ہے، ہلکان ہوا ہوا ہے، لوگ اس کے اوپر جو ہے نا وہ چادر تان کے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ بھئی یہ جو انداز ہے، فرمایا کہ روزہ رکھنا ہر مسافر کے لیے نیکی نہیں ہے کہ ہر حال میں وہ نیکی ہو، یوں بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال دے، دوسروں کو آزمائش میں ڈال دے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جو شریعت نے رخصت دی ہے اس پر عمل کرے اور اپنے معاملات کو جو ہے وہ درست انداز میں پورا کرے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو رہنمائی ارشاد فرمائی ہے، یہ جو ہمارا موضوع ہے اس کے اعتبار سے یعنی بالکل فطری موضوع ہے، اور اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات بھی فطرت کے مطابق ہے۔ جو بندہ فطرت سے ہٹ کر یعنی اسلام سے ہٹ کر اگر بندہ چاہتا ہے نا کہ میں کوئی ترقی کر لوں گا، میں کوئی اس طرح کا کام کر لوں گا، وہ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ 24 گھنٹے تو آپ جاگ سکتے ہیں، 48 گھنٹے جاگ لیں گے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب آپ کہیں گے مجھے تو آرام فل ٹائم چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ آج سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی نا بندے کو، جب نیند زیادہ بندہ نہیں کرتا، نیند زیادہ کیا بولوں، جب جاگتا زیادہ ہے، اور جیسے آپ نے 24 گھنٹے یا 36 گھنٹے سے جاگ رہا ہے، تو پھر آپ اس کو کوئی بات بولیں گے تو اس کو سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ اس کے بعد اس بندے کا جو مزاج ہوتا ہے نا جی، وہ جو کام کی رفتار ہے وہ بھی بدل چکی ہوتی ہے، جو رزلٹ لینا چاہ رہا ہوتا ہے وہ بھی نہیں آ رہا ہوتا، اور ساتھ میں ایک چیز اور بھی ایڈ ہو جاتی ہے، پھر بندہ کہتا ہے یار میں نے تو تھوڑی سی بات کی تھی، پتہ نہیں کیوں میرے گلے لگ گیا۔ تو وہ حالت یہ ہو چکی ہوتی ہے جاگ جاگ کے کہ اب اگر کوئی آدمی کام کی بات بھی بولتا ہے نا تو پھر آدمی یوں جیسے کہتے ہیں نا کھانے کو آ رہا ہے، وہی والی کیفیت ہو جاتی ہے۔ صحیح فرمایا۔ تو یہ بات کا اگر آپ ایسنس نکالیں گے تو وہ یہی ہے کہ کام کے وقت میں کام، آرام کے وقت میں کیا ہونا چاہیے؟ آرام ہونا چاہیے۔ جس طرح کام میں سستی نہیں ہونی چاہیے، ویسے ہی آرام کے حوالے سے بھی ہمیں جو ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ نیند پوری ہونی چاہیے۔ مجھے کسی نے کہا کہ مجھے بہت غصہ آ رہا ہے اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اور سب کچھ جو ہے وہ برا برا لگ رہا ہے، یہ میں نے انہیں کہا آپ مجھے بتائیں، آپ پچھلے 2 دنوں میں آپ کتنی دیر سوئے ہیں آپ؟ تو انہوں نے جو نیند کا ڈیوریشن بتایا وہ بہت کم تھا، کم و بیش 4 گھنٹے بتا رہے تھے، 4 گھنٹے سویا ہوں 24 گھنٹوں میں۔ تو یہ ایک کمپریہنسو نیند بھی چاہیے بندے کو۔ تو سونے کے وقت میں سوئیں، آرام کے وقت میں آرام کریں، تاکہ آپ کام کے وقت میں بہتر کام کر سکیں۔ ہمارا جس طرح کام کا وقت کمپرومائز ہو رہا ہے، ویسے ہی آرام کا وقت بھی کمپرومائز ہو رہا ہے۔ اور کس کی وجہ سے کمپرومائز ہو رہا ہے، دونوں کو ملائیں گے تو یہ سامنے آ جائے گا۔ تو اس کو بھی ذرا سے نو ٹو موبائل، یہ بھی کبھی ہم اللہ کرے ہماری زندگی میں آئے۔ ہر وقت جو ہے وہ ہم اٹیچڈ ہیں، کنیکٹڈ ہیں، اور ایکسٹرا جو ہے نا وہ کنیکٹڈ ہیں۔ جی ہاں، کچھ لوگوں کی تو یوں بولیے کہ آپ ضرورت نکالیں گے تو شاید ان کی ضرورت بنے گی، اس کو کچھ نمبر ملیں گے، اور اکثر لوگ جو ایکسٹرا کنیکٹڈ ہیں وہ فضول ہی ہیں، اس پہ تو دو رائے نہیں ہے۔ آپ اس کو کسی سے کیا رائے لینی ہے، بندہ خود ہی انصاف کے ساتھ اپنے آپ پہ غور کر لے۔ جتنا بندہ خود اپنے بارے میں انصاف کے ساتھ رائے جو ہے وہ کر سکتا ہے، انصاف کی نظر سے اگر دیکھے تو شاید دوسرے کے بارے میں اتنا نہیں کر سکتا۔ یہ ایک بات ہے کہنے والے نے کہی ہے، اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے بہرحال، لیکن غور کرنے کی بات ضرور ہے۔ تو موبائل ہمارا آرام بھی کھا رہا ہے، ہمارا کام بھی کھا رہا ہے، اس لیے اس کو کیا کریں؟ وہ جو گاڑی زیادہ پیٹرول کھاتی ہے اس کی ٹیوننگ بھی ہوتی ہے، یا اس کا علاج وغیرہ ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، تو جن کے پاس گاڑی ہے ان کو پتا ہوگا۔ تو بہرحال یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی سیٹنگ کرنی پڑتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں، آپ کی کالز دیتے ہیں، میسیجز بھی لیتے ہیں۔ جی عمران عرض کر رہا ہوں۔ سلمان بھائی، عرض یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کام کرنے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں اور اپنی جوانی کی لائف میں بڑے اچھے کام کرتے ہیں، لیکن جب تھوڑی ان کی ایج 40 پلس ہو جائے یا 50 پلس ہو جائے، پھر ان کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ اپنی روٹین دوبارہ اسی طرح جو ہے وہ کام میں مشغول رہیں؟ یہ کس طرح بنائیں وہ؟ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ یہ روٹین میرا تو خیال ہے نہیں بن سکتی۔ خیال کو اگر آپ حقیقت کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو خیال آپ کو حقیقت کے ساتھ ملتا ہوا دکھائی دے گا۔ کیا فرمائیں گے عدنان بھائی؟
اصل میں دیکھیں کام آپ جیسے اگر مثال کے طور پر جیسے آپ کی مصروفیات ہیں جی المدینہ العلمیہ کے اندر آپ ایک محرر ہیں اور مسجد کے جو ہے وہ امام بھی ہیں، مدنی چینل کے ماشاءاللہ مبلغ بھی ہیں اور دیگر کام بھی ہیں، تو آپ جب 60+ ہو جائیں اور پھر بھی آپ یہ سوچیں کہ میں یہ سارے کام اسی طریقے سے کرتا رہوں جیسے میں آج کر رہا ہوں، تو کیا یہ آپ کو پاسبل نظر آتا ہے؟ دیکھیں ہر عمر کے نا تقاضے ہیں. ٹھیک، جو کام بچہ کر سکتا ہے وہ نوجوان نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. جو نوجوانی میں کام کرتا ہے بندہ، اب وہ بولے کہ میں بچپن میں جیسے بھاگ دوڑ کے چڑھ جایا کرتا تھا، سیڑھیاں یوں کرتا تھا، چھلانگے مارتا تھا ادھر سے ادھر، اور 60 سال کا ہونے کے بعد بھی بولے کہ ادھر سے ادھر چھلانگ ماروں، تو یہ کام ہونے والا نہیں. تو بعض چیزیں وہ ہیں کہ جو عمر کا تقاضا ہوتی ہیں وہی فطرت. بعض چیزیں جو ہے یوں کہہ لیں کہ آپ، ہاں ایک ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ بالکل سستی کی طرف چلے جانا، جو کام کر سکتا ہے وہ بھی نہ کرنا، یہ غلط ہے. جو کر سکتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ کرے گا. اچھا پھر اس کے اندر احساس ذمہ داری کا بھی بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے. ایک یہ ہے کہ آدمی جو کام کر رہا ہے روٹین وائز، ظاہر سی بات ہے اس نے بعض کام وہ ہیں کہ جو اس کی حیات کے لیے، اس کی زندگی کے لیے ضروری ہیں. جب تک وہ کما سکتا ہے یا جس انداز میں وہ کام کر سکتا ہے وہ کرے گا. اور جو یعنی کام اس کی ضرورت ہے یا جس کے بغیر گزارا نہیں، اس کے اندر سستی نہ آنے دے، اس کے لیے بندہ پلاننگ کر سکتا ہے کہ بھی میں اس انداز کے لیے کیا کروں. مثال کے طور پر پہلے میرا سٹیمنا تھا کہ 8 گھنٹے مسلسل کام کر سکتا ہوں، اب 8 گھنٹے مسلسل نہیں ہوتا، 6 گھنٹے ہو سکتا ہے. لیکن 6 گھنٹے میں بھی بندہ جو ہے نا یوں کہہ لیں کہ ٹال مٹول سے کام لے، بولے نہیں وہ 6 گھنٹے بڑے مشکل ہو گیا میرے لیے، اب تو بس میں 40+ ہو گیا ہوں تو لہٰذا، یا 50+ ہو گیا ہوں، اب بس آرام کے دن ہے میرے، مجھے آرام کرنا چاہیے. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ افراد بھی ہیں جو ہر ایک کی اصل میں نا مختلف کیفیت ہے، صحت بھی ہے، مسائل بھی ہیں. تو اصل بات یہ ہے، ایک تو احساس ذمہ داری ہو، دوسرا یہ ہے کہ جب جو کام آپ کر سکتے ہیں اس میں سستی کا مظاہرہ نہ کریں. بڑی پیاری بات کی. جو ایج فیکٹر ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے اپنے ساتھ جیسے ہے وہ ویسے ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا. عدنان بھائی نے بڑا زبردست جواب دیا. عدنان بھائی، میری ایک جو ہے وکیل صاحب سے ملاقات ہوئی، 70+ ان کی عمر تھی، اور اپنے پروفیشن کے اعتبار سے وہ بڑے زبردست تھے. تو یہ جنہوں نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا ہوتا، اپنی ایک روٹین، اپنا ایک اسکیجول بنایا ہوتا ہے، تو وہ پھر ایج کے جس بھی حصے میں آئیں تو وہ اس ایج کے مطابق جو ان کی کیپیسٹی بنتی ہے اس کے مطابق اس کو کیا کرتے ہیں، مینٹین رکھتے ہیں. میں یہاں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، بڑی خوبصورت بات ہے کہ اولاد اپنے والد صاحب سے کہے کہ ہم آپ کی خدمت کریں گے، آپ جو ہے وہ ابھی جو ہے نا وہ بزنس وغیرہ جو بھی آپ کام وغیرہ کرتے ہیں آپ نہیں کریں، ہم کریں گے. اولاد کی سعادت مندی ہے یہ کہنا، اور اولاد کو یہ کہنا بھی چاہیے، اور ماں باپ کی خدمت بھی کرنی چاہیے. اسی کے ساتھ پیرلر ایک بات ہے، یعنی اس کے ساتھ ہی ایک بات ہے، بالکل ساتھ بات ہے، وہ یہ ہے کہ اگر مجھ میں کیپیسٹی ہے تو مجھے چاہیے کہ میں اپنے بزنس کو کیا کروں، اس کو رن کرتا رہوں. کو کام کر رہا ہوں تو وہ کام بھی کیا کرتا رہوں. کہ جب بندہ بالکل فارغ بیٹھ جاتا ہے تو پھر وہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اس کے ذہن کو جو فضول فکریں ہوتی ہیں وہ جکڑ لیتی ہیں، اور پھر بندہ پرابلم کا شکار ہو جاتا ہے. تو اپنی کوئی نہ کوئی مصروفیت، پازیٹیو مصروفیت یہ زندگی میں ایڈ رہنی چاہیے. یہ اس کو بھی جو ہے وہ دیکھ بھال کر خیال رکھنا چاہیے. جنہوں نے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں نا سلمان بھی، جن کو اپنی آخرت کی اور یوں کہہ لیں مستقبل کی جنہیں فکر ہوتی ہے نا، تو وہ اپنی جوانی میں ہی اپنے بڑھاپے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جب میری عمر جو ہے وہ 50 سال ہوگی یا 60 سال ہوگی تو اس وقت میں کیا کروں گا. انہیں فکر لاحق ہوتی پہلے سے ہی. وہ اپنی سے دیکھیں بعض چیزیں بشری تقاضے ہیں، بعض امراض کا آ جانا، کمزوری کا آ جانا، یہ انسانی زندگی کے ساتھ ہیں. لیکن بندے نے خود اپنے لیے کیا کیا کہ میں اپنے آپ کو ایکٹیو رکھوں، میں اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی صحت کو اچھے انداز میں لے کر چل سکوں تاکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کر سکوں. دوسرا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچوں اپنے آپ کو. خودداری بھی ایک چیز ہوتی ہے جو کہ شریعت نے ہمیں جس کا حکم دیا.
تو یہ بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کو بندے نے وہ عمر آنے سے پہلے پلان کرنا ہوتا ہے، جن کے بارے میں سوچنا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے بھی اپنے آپ کو بندے کو چاہیے کہ وہ مینج کرے، سوچے کہ میں آگے چل کے کیا کروں گا. ابھی تو ہر چیز، جیسے امیر علیہ سنت اس معاملے میں بڑے محتاط ہیں. آپ دیکھیں کھانے کے اعتبار سے، دیگر چیزوں کے اعتبار سے ماشاءاللہ جو روٹین ہے، یعنی بعض اوقات صحیح عرض کروں سلمان بھی، نوجوان جو ہے نا، جوان آدمی وہ بیٹھا بیٹھا تھک جاتا ہے. ہم نے بھی بعض ایسے یعنی اتنے اس انداز میں یوں بیٹھنا، لیکن ماشاءاللہ ایک فکر ہے، ایک فکر آخرت ہے، لوگوں کی اصلاح کا جذبہ ہے، پھر امت کا درد ہے. یہ بعض چیزیں وہ ہیں جو امیر علیہ سنت کا یوں کہہ لے خاصہ ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ اس عمر میں بھی گھنٹوں الحمدللہ امت کی رہنمائی فرما رہے ہیں، لوگوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. جی کال شامل کرتے ہیں. سلمان بھائی، آج کا موضوع جو آرام اور کام ہے، اب میں 3 ماہ سے فالج میں مبتلا ہوں. آپ بتائیں میں کتنا کام کروں اور کتنا آرام کروں، اس کی وضاحت آپ فرما دیجیے. فالج کے مریض ہیں اگر آپ، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے، اللہ آپ کو سلامت عطا فرمائے. اب اس پر میں کیا تبصرہ کر سکتا ہوں؟ یہ تو سچویشن ٹو سچویشن ویری کرتی ہے جی بات جو ہے وہ. اب آپ کی کیا کیفیت ہے، کیا معاملہ ہے آپ کا؟ آپ کے لیے میں دعا گوں اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے. آپ بھی دعا فرمائے، اللہ کے شاہ صاحب قبلہ، اللہ ثاقب شاہ صاحب بھی دعا فرمائے، باقی بھی اور ناظرین بھی دعا فرمائے، اللہ ان کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے. سلمان بھی مطلقاً ایک بات عرض کرتا ہوں، دیکھیں سب سے بڑی بات جو ہے نا، بعض اوقات ہمارا ایک ان کے والے سے ویسے مطلقاً بعض اوقات آدمی کے پاس وقت ہوتا ہے، گاڑی میں بیٹھا ہوا مثال کے طور پر کچھ بھی نہیں کر سکتے اس وقت میں آپ، یعنی کوئی کام نہیں کر سکتے، اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، درود پاک پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح اور کوئی جو ہے نا وہ اس طرح کا، یہ بعض اوقات ذہن نہیں ہوتا لوگوں کا. یعنی جس وقت میں ہم اپنی آخرت کے حوالے سے کچھ کر سکتے ہیں کر لینا چاہیے. جو سانس اللہ کریم نے عطا کی ہے نا، تو اس کو بندے کو چاہیے فضول نہ جانے دے، جس وقت میں جو کام کر سکتا ہے اس کو کر گزرے. یا مرحبا، ذکر اذکار کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ آپ کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گا، ہمارے ایک بڑے پیارے عزیز ہیں، دل پذیر ہیں، اور حمزہ بھائی، ان کی چھوٹی بیٹی ہے عدنان بھائی، اس پر جو ہے وہ گرم پانی جو ہے وہ گر گیا، اللہ، اور دعا فرمائے اللہ اس بچی کو بھی صحت اور سلامتی عطا فرمائے. میں جو ہے وہ ایک جو بچہ جو جل جاتا ہے دودھ کے گرنے سے یا گرم پانی کے گرنے سے، تو میں اس کی تکلیف کا اندازہ اس طرح سے لگا سکتا ہوں کہ میں نے بچے دیکھے ہیں عدنان بھائی، جلے ہوئے بچے میں نے دیکھے، اور میں آپ کو وہ منظر بتا نہیں سکتا. اور جو 40% سے زیادہ جل جائے نا عدنان بھائی، تو وہ بچہ بہت کرٹیکل ہو جاتا ہے. یعنی اس کی سچویشن کیا ہو جاتی ہے، بہت کرٹیکل ہو جاتی ہے. یعنی ایک تو ویسے بچہ ہوتا ہے، امیونٹی اس کی ویسی کیا ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، اور پھر جلنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اور پرابلم ہو جاتا ہے، اور پھر کوئی نہ کوئی بچے کو یعنی کوئی چیز ایسی وہ آ جاتی ہے کہ وہ اس کی زندگی کا ہی مسئلہ بن جاتا ہے. اللہ ہم سب کے بچوں کی، ہم سب کی اولاد کی اللہ حفاظت فرمائے، اور بالخصوص حمزہ بھائی کی بیٹی کے لیے بھی دعا فرمائے، بچی کو اللہ اس مدنی منی کو صحت، سلامتی، عافیت، تندرستی عطا فرمائے، اور جن جن کے بچے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو عافیت اور راحت نصیب فرمائے. میسیجز بھی ہیں. سید ثاقب شاہ صاحب کے ساتھ کوئی مدینہ شریف کی بات بتائیں. کیا بات ہے جی، شاہ صاحب سے ریلیٹڈ بات. اللہ اکبر. میں یہ کہوں گا کہ سعادت مندی ہو تو حضرت شاہ صاحب جیسی ہو. والد کی خدمت کے حوالے سے شاہ صاحب کے والد صاحب کو بھی فالج کا جو ہے وہ پرابلم ہے، اور شاہ صاحب نے جس طرح اپنے والد صاحب کو عمرہ کروایا ہے اور جس طریقے سے مدینہ شریف کی حاضری جو ہے وہ کروائی ہے، تو یہ قابل رشک ہے. عدنان بھائی نے بھی دیکھا، خالد بھائی نے بھی دیکھا، بالکل ایسا والد صاحب کو جو ہے وہ بس میں بٹھانا ہے تو اس اعتبار سے بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ رکھا ہے، اور پھر طواف کروایا تو والد صاحب بھی ان کے بڑی ہمت والے ہیں. یعنی شاہ صاحب کی بھی، بڑے شاہ صاحب کی بھی کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور حالانکہ ان کو چلنے میں پرابلم ہے، انہوں نے یہ کہا کہ طواف میں پیدل کرساں،
انجے گلے شاہ جی 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 کہ میں چل کے طواف کروں گا، آئے میں قربان جاؤں، یہ جذبہ بھی عدنان بھائی جس کو اللہ نصیب فرمائے اسی کے پاس ہے، ورنہ تو ویل چیئر پر لوگ بیٹھ کے سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کمال کر دے گا، نہیں کمال نہیں ہے یہ ویل چیئر پر بیٹھ کے کرنا۔ تو شاہ صاحب قبلہ کو غالباً 7 گھنٹے شاہ صاحب آپ کو پہلے عمرے میں لگے کم و بیش؟ جی تقریباً 7 گھنٹے 7 گھنٹے لگے ایک عمرے کے اندر عدنان بھائی۔ خود عمرہ کرنا یہ ایک کام ہے، اور پھر ساتھ میں جو ہے نا وہ کروانا یہ بھی ایک کام ہے۔ تو شاہ صاحب کو میں نے اپنے والد صاحب کی بڑی خدمت کرتے ہوئے پایا، اور یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت ہے، اور امیر سنت کی تربیت کا یہ فیض اثر ہے، اور یہ خوش نصیبی ہے ان ماں باپ کی کہ جن کے بچے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رچے بسے ہیں، کہ ان کے ماں باپ اپنی اولاد کی خیر پا کے خوش ہو رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرنا، وللہ الحمد، اللہ کا بڑا کرم ہے، اور اللہ ہمیں ایسا رکھے کہ ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہوں، بہن بھائی بھی راضی ہوں، اور ہم اس انداز میں جو ہے اپنی زندگی گزاریں، حقوق کی ادائیگی بھی ہو، خیر خواہی بھی ہو، عنایت بھی ہو، مہربانی بھی ہو، شفقت بھی ہو، ٹھیک ہے، اور سایہ جیسے بندہ کسی کے اوپر کرتا نا، یوں کر کے اللہ ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھاؤں رحمت کی چھاؤں جیسے ہوتی ہے، ورنہ ایک سایہ دوسرا بھی ہوتا ہے، سایہ ہو گیا بندے کے اوپر، وہ اس سایہ کی بات نہیں کر رہا، اس کے لیے بھی سایہ ہی استعمال کرتے ہیں۔ تو شفقت والا یعنی ایک عنایت والا، ایک احسان والا انداز زندگی میں جو ہے وہ شامل ہے۔ شاہ صاحب کی بلا آپ کو کبھی ویسے لگا نہیں کہ یار یہ والد صاحب کو میں نہ ہی لے کر آتا تو اب جو ہے نا وہ اتنا جو ہے نا وہ ان کے ساتھ جیسے چلنے میں بھی ظاہر سی بات ہے، اب جیسے چلتے آ رہے ہیں ویسے ہی چلتے آئیں گے، تو بعد اگر بندہ پیچھے بھی رہ جاتا ہے، تو اس پہ کبھی کیوں خیال نہیں آیا آپ کو؟ پہلی تو بات سلمان بھائی، حقیقت یہ ہے، اور میں دل سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میری کیا اوقات ہے کہ میں ابو کو لے کر جاؤں، بلکہ ابو ہمیں لے کر گئے ہیں، والد صاحب لے کر گئے ہیں، اور طواف میں نے نہیں بلکہ ہمیں ابو نے کروایا ہے طواف۔ سہارا مطلب ابو کا ہونا اور والد صاحب کے ساتھ یقیناً یہ سعادت مندی ہے۔ واللہ العظیم میں کل یہ دعا کر رہا تھا، یا اللہ حج پہ بلا، اور پھر میں ابو کے ساتھ حج کرنے کے، والدہ تو رہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور والد صاحب کے ساتھ حج کے لیے جاؤں میں، اور میں والد صاحب کو حج ہم ساتھ ہوں، میں لے کر گیا ہوں، میں کہاں لے کر جا سکتا ہوں، ابو لے کر گئے ہیں، والد صاحب ہمیں لے کر گئے ہیں، یہ ہے یقین کریں سلمان بھائی، یہ میں بالکل واضح کر رہا ہوں۔ ہم طواف میں تھے نا، ابو سے اگر کہتے ہیں ابو تھوڑا ہم پیچھے ہو جاتے ہیں چونکہ آپ کہیں دھکا نہ لگ جائے، ابو کہتے ہیں نہیں میں آپ کو کرواتا ہوں، دیکھنا کتنے جلدی ہمارا طواف ہوگا، ہم قریب ہو کر چلیں گے، آپ لوگ بس میرے ساتھ رہو۔ ہم بس ساتھ تھے، اور الحمدللہ رب العالمین۔ اور کبھی اللہ نہ کرے یہ کبھی دل کے کسی گوشے میں بھی یہ گمان آئے کہ والد صاحب کو میں کیوں لے کر آ گیا، یا ہم والد صاحب کے ساتھ کیوں آئے، اللہ نہ کرے۔ اور یہ میں کہتا ہوں اولاد کی محرومی ہے کہ جو اس طرح کی سوچیں، ان مقدس مقامات پر جا کر جنہوں نے اپنے والدین سے دعائیں لی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر رنگ لگائے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم سب جن کے والدین حیات ہیں انہیں اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ وہ مقام حج اور عمرہ کی سعادتیں والدین کے ساتھ جانا نصیب کرے، اور با ادب طریقے سے جائیں، والدین کی بھی خدمت کریں، اور انشاءاللہ پھر اس کی برکات دیکھیں گے۔ اللہ خدمت کا جذبہ بھی عطا فرمائے نا، یہ بھی دعا بہت ضروری ہے جی، ورنہ ہم نے ماں باپ کو، جنہوں نے اپنے ماں باپ کو بھیجا ہوا نا عمرہ کرنے کے لیے، اماں کو بھیج دیا، ابا کو بھیج دیا، ابا جی بھی بیمار ہیں، اماں جی بھی بیمار ہیں، پھر وہاں ماں باپ اولاد کے لیے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اس پر میں تبصرہ نہیں کرتا، بہرحال اتنا بتا دیتا ہوں کہ اچھا کم از کم نہیں کہہ رہے ہوتے، یہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ مجھے شاہ جی وہ وقت بھولتا نہیں ہے کہ میں نے ایک بزرگ یعنی بہت ادھیڑ عمر، چٹی داڑھی بزرگوں کی، بابا جی کی، اور کمزور سے وہ تھے، اور ان کو میں نے ویل چیئر جو ہے وہ چلاتے ہوئے دیکھا، ویل چیئر چلا رہے ہیں، تو یہی کسی نے اپنے ماں باپ کو کیا ہوا تھا، حج پر بھیجا ہوا تھا۔ یہ حج 2023 کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ میں نے ایئرپورٹ پر چاہا کہ میں جو ہے نا وہ ان سے ویل چیئر لے لوں، تو وہ بھی بہرحال کوئی جو ہے نا وہ ذوق والے جذبے والے تھے بزرگ، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ یہ انہوں نے کیسے جو ہے وہ مینا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، رمی جمرات ہے، کیسے کیا ہوگا۔ تو اتنی بات میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ یہ اچھی تو کم از کم اس وقت جو صورتحال ہوتی ہے الفاظ کی،
وہ ٹھیک نہیں ہوتی. تو اس لیے ماں باپ اگر بوڑھے بیمار ہیں اور آپ کو حج کروانا ہے تو پھر ساتھ جائیں اور خدمت کا جذبہ بلکہ خزانہ دل میں سما کے جائیں کہ میں نے کیا کرنا ہے, خدمت کرنی ہے, اس جذبے کے ساتھ جائیں. یہ بڑی اہم بات میں آپ کو ایک عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو بزرگوں کو بھیج دیتے ہیں اور کسی کے ساتھ جو بھیج دیتے ہیں اس کی تو آپ کو کوئی عقل مند نہیں بولے گا کہ یوں کر دیں آپ, اور کرنا بھی نہیں چاہیے. میری امی جان ہے, بوڑھی ہیں, اب حافظ صاحب جا رہے ہیں, میں بولوں حافظ صاحب بولے یار سلمان بھائی آپ تو, ہم تو مطلب اتنا عرصہ 20 سال کم و بیش کا ہمارا جو ہے وہ آپس کا ساتھ ہے اور بڑی جناب دوستی ہے, بڑا پیار ہے, تو بس آپ بے فکر ہو جائیں. بے فکر پھر بندہ رہتا نہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں. ہم تو بے فکر شاید ہو جائیں گے, لیکن جس کو بھیجیں گے نا ساتھ میں, اس کی جو فکریں ہوں گی وہ پھر ایک آگے کی بات ہے. بورڈنگ کی لائن میں جب لگتے ہیں نا, اسی وقت لوگ بھول جاتے ہیں کون کون ساتھ پیچھے کھڑا ہے, کون کون ہے ساتھ. یعنی ایئرپورٹ کے دروازے کے باہر تو آپ کو ملیں گے, واہ سبحان اللہ, شاہ صاحب بھی آگے ہیں, عدنان بھائی بھی آگے ہیں, خالد بھائی بھی آگے ہیں. یہ میں کیونکہ وہ ایک ہوا ہے سفر, عمر بھائی بھی آگے چلیں, تو یوں ہے. یہ کب تک ہے؟ ایئرپورٹ کے گیٹ کے باہر تک. جو ہی لائن میں لگ گئے آپ, یہ ہمارے ہاں تو اللہ کی رحمت سے ایسا نہیں ہے. ویسے آپ جیسا بندہ ہو تو بندہ کہے یار آپ کے ساتھ ہی لائن میں لگنا. ہمارا سامان بھی اٹھا کے سلمان بھائی نے رکھا. اللہ آپ کو برکت دے, تو آمین. کتنوں کا مطلب جو معتمر کا سامان اٹھا کر سلمان بھائی آگے چلا رہے ہیں, ماشاءاللہ. اللہ خدمت کا جذبہ بھی اللہ قبول فرمائے. تو یہ عام طور پر یہ نہیں ہوتا. آپ کو مطلب وہیں پر بورڈنگ لائن میں ہی, میں تو کہتا ہوں جس نے قیامت کی نفسا نفسی کا عالم دیکھنا ہے نا, وہ بورڈنگ لائن پہ جو ہے نا وہ کھڑا ہو جائے, اس کو لگ جائے گا پتا کہ نفسا نفسی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. نفسی نفسی جیسے بولے بس میری بورڈنگ ہو جائے اور میں یہاں سے گزر جاؤں, نکل جاؤں. تو بہرحال جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ بزرگ ہیں, بوڑھے ہیں, آپ کے والدین ہیں, تو خدمت کا جذبہ ساتھ لے کر کے سیکھ کر پھر آپ جو ہے وہ مبارک سفر کریں گے تو برکتیں پائیں گے. حج کے فارم جمع ہو رہے ہیں, میں قربان جاؤں. اللہ ہمیں بھی اسی سال حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل, سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے, حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. حضور ایسا, حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, حضور ایسا کوئی حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, حضور
کے لیے سلام کے لیے سلام کے لیے حاضر آمین 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 آمین۔ بزرگوں کو بھی چاہیے کہ وہ جو سفر مبارک پر جا رہے ہیں اپنے ساتھ زیادہ سارا برداشت اور صبر کا جذبہ یہ دل میں لے کر کے جائیں۔ حاجی کو جب ہار لوگ پہنا رہے ہوتے ہیں نا تو حاجی بڑا خوش ہوتا ہے، جب ویزا ملتا ہے، حج کا ویزا لگ گیا، ہاں سبحان اللہ، مزہ یعنی سن کے ہی، یعنی میں سوچ رہا ہوں کہ یوں حج کا ویزا لگ گیا تو کتنا مزہ آ رہا ہے، سن کے ہی مزہ آ رہا ہے، سبحان اللہ ہے جی۔ اور ہار لوگ پہنا رہے، مبارک ہو ماشاءاللہ آپ حج پہ جا رہے ہیں، کتنا جو ہے مزہ آتا ہے۔ تو یہ مبارک باتیں مل رہی ہیں، ہار لوگ پہنا رہے ہیں، تو یہ اللہ کا کرم ہے، مہربانی ہو رہی ہے۔ تو بندے کو بھی چاہیے کہ وہ پھر ویسا اس موڈ کے اندر پھر ڈھل جائے، آ جائے۔ تھوڑا مشکل ہے ڈھلنا، لیکن آئے گا تو انشاءاللہ خیر پائے گا۔ تو برداشت، صبر اور یہ جذبہ ساتھ لے کر کے جو ہے وہ جائے۔ شاہ صاحب کے والد صاحب کو میں نے دیکھا کہ بعض بزرگ ہوتے ہیں عدنان بھائی، وہ ذرا سخت مزاج کے ہوتے ہیں، لیکن شاہ صاحب کے والد ماجد کی بلا بڑے جو ہے وہ نرم مزاج والے، خوش مزاج ہیں۔ یہ بڑا پیارا لفظ لیا آپ نے ماشاءاللہ۔ تو خوش مزاجی کو بندہ ساتھ جو ہے وہ لے کر کے جائے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں، کال لیتے ہیں۔ سید بھائی بول رہا ہوں، مجھے ایک نعت پاک سنا دیجئے۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، مرحبا۔ خوشا وہ دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا، یہ کلام سننا ہے کراچی سے میسج ہے، بڑی مہربانی۔ دل سے ہزار بار مدینہ تجھے سلام، اشفاق بھائی کا پڑھا ہوا کلام یہ سننا ہے، میاں والے سے میسج ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہے جی جیڑا والا سے میسج ہے، فیصلہ آباد سے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، کلام سنا ہے۔ قائد آباد سے میسج ہے، یہ قائد آباد پتہ نہیں کراچی والا ہے یا وہ خوشاب سے جوہر آباد سے آگے والا ہے، بہرحال میسج ہے یہاں سے جی۔ کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، یہ کلام سنا ہے، واہ کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے۔ حضرت قبلہ شاہ صاحب کو بھی یہ کلام بہت پسند ہے، ثاقب شاہ صاحب کو بھی، اللہ برکت دے آپ کو۔ آگے ہیں جی زبیر بھائی کہہ رہے ہیں میرا نام زبیر ہے اور کلام سنا دیں، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔ ایک کال اور شامل کرتے ہیں جی۔ عمران بول رہا ہوں مٹی باودین سے، بہت پروگرام اچھا لگا کہ مجھے آسیوں کو درد تمہارا مل گیا سنا دیں۔ واہ واہ واہ، کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے عدنان بھائی۔ اس سے مجھے ایک مدینہ شریف کی یاد آ گئی، اب ذکر مدینہ ہو رہا ہے تو یاد بھی آ رہی ہے، موسم بھی وہی ہے، باتیں بھی وہی ہیں، راتیں بھی مدینے کی اور باتیں بھی کیا ہیں مدینے کی۔ مدینہ شریف میں پیر شریف کو اور جمعرات کو دسترخوان لگتا ہے مسجد نبوی شریف میں۔ مسجد نبوی شریف یعنی وہ جو ہے تو دسترخوان پر نعمتیں ہوتی ہیں، کیا کیا نعمتیں ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور میں کسی کا یہ سن رہا تھا، ایک عام لے مین، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی جو تصور وہاں کریں وہ بندے کو مل جاتا ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو مسجد نبوی شریف کے دسترخوان پر بڑے جو ہے وہ نعمتیں، ایک فتوت ہوتی ہے عدنان بھائی، فتوت، وہاں روٹی کی بہت ساری قسمیں ملتی ہیں آپ کو، یعنی بریڈ جسے ہمارے یہاں تو سلائس بھی کہتے ہیں، تو روٹی کی بہرحال وہاں کیا ہیں بڑی قسمیں ہیں، ایک خبز ہے، ایک تمیز ہے، ٹھیک ہے، اور ایک فتوت ہے، اور ایک اور وہ روٹی ہے، وہ بریڈ کی قسم ہے، وہ گول سی ہے، وہ کس کو میں دکھا رہا تھا، میں نے کہا شاید آپ کو بھی، رات کو ہم کہیں جا رہے تھے، میں نے کہا یار یہ جو گول والی ہے نا، یہ تھوڑی کڑک سی ہوتی ہے، اس کے اوپر تل لگے ہوتے ہیں، اس کے اوپر اس کا بھی اپنا ہی مزہ ہے، وہ آپ جبنا جو ملتا ہے نا وہاں پر اس کے ساتھ کھائیں تو یعنی مزہ آ جائے گا آپ کو، جبنا ہو اور گرین اولیو ہو اس کے ساتھ۔ ہاں اولیو بھی بہت طرح کے ملتے ہیں وہاں پہ، ایک اولیو وہ ہوتا ہے عدنان بھائی کہ جس کے اندر اس کی جو ہوتی ہے نا گٹھلی وہ نکالی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے اندر گاجر جو ہے وہ ڈلی ہوئی ہوتی ہے، تو اچار
ٹائپ وہ ہوتا ہے اولیو, وہ ہو گرین اولیو اور اچار والا, اور اس کے ساتھ جبنا ہو اور وہ آپ کھائیں, اللہ 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 سبحان اللہ, مزہ آ جائے گا. تو وہ روٹی جو ہے وہ ملی ایک مسجد نبوی شریف میں, تو اس کے کیا کیے کہ اسلام بھائی نے اس کے پیس کیے اور وہ پیس کر کے دوسروں کو بھی دیے, اور اس کلام کا شعر پڑھا کہ تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب, مجھ کو روزی کا بہانہ مل گیا. ہو جائے کیا آسیوں کو در تمہارا مل گیا, آسیوں کو در تمہارا مل گیا, آسیوں کو در تمہارا مل گیا, بیٹے کانوں کو ٹھکانا مل گیا, بیٹے کانوں کو ٹھکانا مل گیا, اور ان کے در نے سب سے مستغنی کیا, ان کے در نے سب سے مستغنی کیا, بے طلب بے خواہش اتنا مل گیا, بے طلب بے خواہش اتنا مل گیا, ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا, ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا, ارے ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا, ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا, تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب, تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب, یا رسول اللہ تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب, مجھ کو روزی کا ٹھکانا مل گیا, 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 اور اے حسن فردوس میں جائیں جناب, اے حسن فردوس میں جائیں جناب, ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا, ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا, ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا, ہم کو صحرائے مدینہ
माशाअल्लाह सफ़र मदीना में क़िबला शाह साहब ने भी बड़े कलाम सुनाए हैं। इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन हम ये यादें भी जो है वो ताज़ा करेंगे इंशाअल्लाह, और मज़ीद कुछ फरमाइशें जो है वो पूरी करें। शाह साहब आप भी रेडी और तैयार रहना है आपने, वक्तन फ़वक्तन ये मामला होता रहेगा, चूँकि सीज़न भी वही है, बातें भी वही हैं, ये ज़ौक़ भी बढ़ाती हैं, और जो हाज़री का शर्फ पा चुके उनका ज़ौक़, शौक़, सोज़ और दिल में लगन क्या होती है वो ज़्यादा बढ़ती है। शरबते दीद ने एक आग लगा दी दिल में, तपशे दिल को बढ़ाया है बुझाने न दिया। शरबते दीद ने, जो देख आए हैं वो मचल रहे हैं, और जिन्होंने अभी तक जियारत नहीं की वो क्या है, वो तड़प रहे हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमें मक्के मदीने की मोहब्बत में ऐसा तड़पने मचलने वाला बनाए। सुभान अल्लाह। तो ये जिक्र करने की, ये बातें करने की एक वजह ये भी होती है कि दिल में ज़ौक़ जो है वो बड़े, शौक़ जो है वो बड़े, और जिन्होंने ज़ियारत की हुई है उनकी यादें जब जहन में जो है वो आएंगी तो इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह ने चाहा तो इसकी एक बरकत जो है वो भी महसूस करेंगे, दिल में शौक़ बढ़ेगा। दोबारा हाज़री जो है वो अल्लाह तबारक व तआला हमें नसीब फरमाए इसका इंशाअल्लाह। ये एक और बड़ा प्यारा कलाम है, हमारे उबैद भाई हैं गुजरांवाला से, बड़े प्यारे स्नेही भाई हैं हमारे। इनका मैसेज है कि जी जाकर कोई तैबा में ये आका को बताए, गुजरे हुए लम्हों की बहुत याद सताए। उबैद भाई वो इस्लामी भाई हैं कि जिनको अमीर सुन्नत से चारों सिलसिलों में बैत करने का शर्फ हासिल है, और कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरबंदिया, चारों सिलसिलों में शर्फ पाया माशाल्लाह उबैद भाई ने, और क्या बात है, सासा है हमारा माशाल्लाह। तो इस पर भी उमर भाई करम हो जाए। करे चारा साजी ज़ियारत किसे के करे चारा साजी ज़ियारत किसे के परे ज़ख्म दिल के परे ज़ख्म दिल के मलाहत किसे करे चारा साजी ज़ियारत किसे भरे ज़ख्म दिल के भरे ज़ख्म दिल के मलाहत किसे। आप देखे मदनी चैनल के नाज़रीन, कभी नमक ने भी जख्म भरे? जख्म कौन भरता है? जख्म जो है वो मरहम भरता है। जख्म पर मरहम लगाएं तो जख्म क्या हो जाता है, भर जाता है। लेकिन हुस्ने मलाहत मुस्तफ़ा पर कुर्बान जाऊं कि जो हुजूर के हुस्ने मलाहत को देखता है तो ये मलाहत हुजूर का जो हुस्ने मलाहत है ये उसके जख्म को क्या कर देता है, भर देता है। मलाहत मतलब यूं कहें जख्म, ये वो नमक है। अल्लाह अकबर। हुजूर की जियारत, हुजूर का हुस्न, ये वो नमक है कि जो जख्म पर गिरेगा तो जख्म क्या हो जाएगा, भर जाएगा। अल्लाह अकबर। भरे भरे ज़ख्म दिल के भरे ज़ख्म दिल के मलाहत किसे करे चारा साजी ज़ियारत किसे। अजब प्यारी प्यारी है सूरत किसे, अजब प्यारी प्यारी है सूरत किसे के दीदार हक़ है, के दीदार हक़ है ज़ियारत किसे के दीदार हक़ है ज़ियारत किसे के दीदार
شفاعت کسی کی شفاعت کسی کی ہے رحمت کسی کی شفاعت کسی کی ہے رحمت کسی کی کرے چارہ سازی مرحبا ماشاء اللہ. ابھی تو کلام کا ذوق جسے یوں بولیں کہ جو ہے نا وہ شروع ہوا ہے جی، لیکن گھڑی جو ہے نا یہ اپنا جو ہے وہ پیغام دے رہی ہے اور بتا رہی ہے. مدنی چینل کے ناظرین، عبید بھائی کی فرمائش بھی رہ گئی. اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت ہم سب کو نصیب فرمائے اور ہمارے کاموں میں اللہ برکت عطا فرمائے اور کام اور آرام اس کا درست اسکیجول بناتے ہوئے اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلا آلہ افضل الصلوات والتسلیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. استاد اسلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں صلاۃ شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں صلاۃ جیسو ساری گھڑی چمکاتا پاکا چاند جیسو ساری افروز ساعت پہ لاکھوں صلاۃ سے امامتوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں صلاۃ. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں صلاۃ. تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا، مجھ سے خدمت کہے رضا. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں صلاۃ شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں صلاۃ. چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائے دن اور کرے نور راتیں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے